عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی؟ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے فرسٹریشن حکومت کے اندر جو ہے وہ کافی نظر آ رہی ہے. یہ جو اسلامک ٹچ ہے نا، یہ نہیں جانا ہے اس میں سے. خان صاحب کی یہ عادت نہیں جاتی. جنرل صاحب وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جو ہے نا آپس میں صلح صفائی کرا دی جائے. میں انہوں نہیں چھڈاں گا، انہوں نہیں چھڈاں گا. گنڈا پور صاحب کا سلطان رہی موڑ جو ہے نا، یہ نہیں ختم ہوتا ہے بات سے. کوئی تو ہے پی ٹی آئی کے اندر جو پنجاب کی طرف جلسے نہیں کرنے دے رہا. پنجاب اسمبلی میں جناب ایک بڑی اگلی قسم کی صورتحال ہوئی. ایک اینکر پرسن ہے جنہیں 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پریشانی کے آثار ہیں کل سے لے کر اب تک، اور مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے فرسٹریشن حکومت کے اندر جو ہے وہ کافی نظر آ رہی ہے. تفصیل سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں بھی تھوڑی دیر میں کہ آخر یہ فرسٹریشن کیوں بڑھ رہی ہے بار بار، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور کل مجھے ایک بڑا اہم ایک فون آیا، وہ اس کی بھی ذرا تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے تو جناب سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل منظور کی جاتی ہے، اور ٹرائل کورٹ کا 30 جنوری 2024 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. عمران خان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت الزامات سے بری کیا جاتا ہے. عمران خان کے خلاف 15 اگست 2023 کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا. ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیا. عمران خان کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں تو رہا کیا جائے. اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل منظور کی جاتی ہے. ٹرائل کورٹ کا 30 جنوری 2024 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. شاہ محمود قریشی کو بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت الزامات سے بری کیا جاتا ہے. اچھا جی، عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر، جن کی وجہ سے ایکچولی یہ کیس جو ہے یہ لوگ جیتنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج 3 ماہ کی کوششوں کے بعد کیس کا فیصلہ ہوا ہے. سائفر کیس اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا جس میں ججز نے میرٹ پر فیصلہ کیا. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی رہائی دور نہیں ہے. استغاثہ کو بھرپور وقت دیا گیا مگر انہوں نے اپنے اصولی موقف سے فرار حاصل کیا. عمران خان نے کبھی اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں حکومت سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی. اچھا دیکھیے، ایک سوال جو میرے خیال میں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. دیکھیے، اس میں کچھ حد تک انالیسز ہیں اور کچھ حد تک خبر ہے. میں مطلب یہ اس کا ایک مکس ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. حتمی طور پہ ڈیٹ نہیں دی جا سکتی، لیکن جس طرف چیزیں جا رہی ہیں، جو ہمیں ایک ٹینشن نظر آ رہی ہے، عمران خان صاحب کا یہ جو عدت میں دوران عدت نکاح والا کیس ہے، یہ تو ابھی چلے گا. مجھے لگ رہا ہے یہ ابھی تھوڑا سا کھچے گا، اس کے بعد یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. لیکن اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے 9 مئی کی کارروائی بھی چلنی ہے، جو سب سے زیادہ، کیونکہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بار بار جو پریس ریلیز آئی ہیں کور کمانڈو کانفرنس کے بعد یا فارمیشن کمانڈو کانفرنس کے بعد، اس کے اندر بار بار یہ لکھا گیا کہ جناب 9 مئی کے پلانرز اور ایبیٹرز ان سب کے خلاف جو ہے، صورت کار ان سب کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر چھوڑ دیا گیا اس معاملے کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، میں نہیں جانتا کہ وہ کارروائی ان کے خلاف ہوتی ہے یا ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے. لیکن جو موڈ ہے میں اس کے اوپر صرف اینالائز کر رہا ہوں کہ معاملہ ابھی چلے گا، ابھی اتنی جلدی مجھے نہیں لگتا کہ ریزالو ہوگا. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا جو ہے اس کے اندر کیا کردار تھا، اور کیا ان کا جو معاملہ ہے وہ اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. مطلب عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو، کیونکہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار تھے، وہ باہر نہیں تھے، وہ گرفتار تھے جب 9 مئی ہوا. دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے، وہ بھی یہاں پہ نہیں تھے، نہ لاہور میں تھے نہ اسلام آباد میں تھے، وہ کراچی میں تھے. ان کی اہلیہ جو ہیں بیمار تھیں اور وہ ان کو اٹینڈ کر رہے تھے. تو آپ ان دونوں شخصیات کو جو ہے وہ کس طرح 9 مئی کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اس کے لیے آپ کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. اب کیا ثبوت ہیں یا نہیں ہیں، اور جس طرح پی ٹی آئی بار بار جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کا تذکرہ کرتی ہے جی وہ دکھائیں، تو کیا وہ دکھائی جائے گی یا نہیں دکھائی جائے گی. اس لیے بہت سے ابھی مرائل ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ طے کیا جائے گا. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات، میں نام نہیں لوں گا لوگوں کے، لیکن جب یہ فیصلہ آنے والا تھا، جب یہ فیصلہ آ رہا تھا، ابھی یہ جو کل سائفر کیس کا فیصلہ آیا ہے، اس سے چند منٹ پہلے چند صحافیوں نے ایسی ٹویٹس کی کہ جناب مٹھائی نہ کھا لیجئے گا اور خوشیاں نہ منائیے گا، ابھی ٹھہر جائیے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے. یار مطلب وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟
آپ کیوں مطلب اس طرح پارٹی کیوں بن جاتے ہیں کہ جیسے فیصلہ حق میں ہے یا خلاف ہے؟ دونوں صورتوں میں خوشیاں کس بات کی مناتے ہیں؟ مطلب مجھے اسی طرح یاد ہے کہ ایون نواز شریف کے خلاف بھی جب فیصلہ آتا تھا نا تو بہت سے اینکر جو ہے اینج کر کے بیٹھ کے وہ اشارے کرتے تھے ٹی وی کے اوپر کیمرے کے سامنے. وائی؟ مطلب اس میں خوشیاں منانے والی یا ایون اداس ہونے والی دونوں چیزیں. ہاؤ کین اے جرنلسٹ ڈو دیٹ؟ بھائی یو آر سپوز ٹو بی نیوٹرل نا. آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے اس پہ خوشیاں منائیں یا اداسیاں منائیں؟ ٹھیک ہے ان کے پارٹی کے جو کارکن وغیرہ یا لیڈرز وغیرہ ہیں وہ غصہ کریں یا خوشیاں منائیں، آتش بازی کریں، واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. آپ کا کیا لینا دینا اس چیز کے ساتھ؟ تو ایسے جب کریٹیکل موقع آتے ہیں نا تو اس کے اوپر بہت سے صحافی جو ہے نا ایکسپوز ہو جاتے ہیں، دونوں سائڈس کے، نون لیگ کے لونڈے لپاڑے اور پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے سارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسی انہوں نے پوزیشنز صحافی ہوتے ہوئے پوزیشنز لی ہوئی ہیں. وہ ایک اور صاحب ہیں، مجھے ان کے بارے میں پتہ لگا، وہ نون لیگ کے عہدیدار ہیں، وہ نون لیگ کے عہدیدار ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ صحافی کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں، بیٹھ کے مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ کے تجزیہ کار کے طور پہ بیٹھتے ہیں. مطلب شرم کا مقام ہے یار. آپ کس طرح تجزیہ کار بن سکتے ہیں جب آپ ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار ہیں؟ آپ کے پاس عہدہ ہے، وہ ادھر کا نہیں ہے، باہر کا ہے، اوورسیز کا ہے، اور وہ بیٹھ کے مختلف پروگراموں میں جناب تجزیہ کار. آپ کہیں میں نون لیگ کا رہنما ہوں، نون لیگ کا کارکن ہوں، نون لیگ کا رہنما ہوں. ویسے وہ صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ شریف خاندان کی کافی وہ کرتے رہتے ہیں، مطلب آؤ بھگت وغیرہ اور یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ساتھ گھومنا سارا کچھ ٹھیک ہے، کارکن ہے، کریں 100 دفعہ کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن اپنے آپ کو صحافی کے طور پہ تو پریزنٹ مت کریں. میں نے ان کو 2-3 پروگراموں کے اندر دیکھا، وہ چھوٹے موٹے چینلز سے جس کے اندر تجزیہ کار بن کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ یار آپ تجزیہ کار کہاں سے بن گئے بھائی؟ آپ عہدیدار ہیں. تو ایسے موقعوں کے اوپر نا بڑے بڑے جو بھیدی ہوتے ہیں نا وہ نکل آتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے. اللہ نے موقع دیا کہ ہمیں انصاف ملا، مایوسی نہیں تھی، لیکن ایک تکلیف دہ سفر تھا. جب سزا سنائی تو معلوم ہی نہ تھا کہ کتنی سزا سنائی. دھکے کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو کبھی سوچتی ہوں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کیسز کچھ نہیں، سائفر کی سزا 1 دن میں سنائی گئی. جب سزا سنائی تھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب ایک اور ٹویٹ ہوا ہے اور اس میں لکھا ہے جی بانی چیئرمین عمران خان کا جیل سے سوشل میڈیا ورکرز کے لیے پیغام. وہ آپ نے ریسنٹ دیکھا ہے نا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ کافی رولا رپا پڑا ہوا تھا. کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ ان سے اظہار لا تعلقی کر رہے تھے، تو ان کو ذرا تھوڑا پمپ اپ کرنے کے لیے جو ہے وہ اب یہ جاری ہوا ہے. یہ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے جی آپ تمام لوگ مجاہد ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ میں آپ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں. جب ساری پارٹی کو روپوش ہونا پڑا، سوشل میڈیا ورکرز تب بھی چٹان بن کر کھڑے رہے. آپ تمام کو میرا سلام. یہ جو اسلامک ٹچ ہے نا یہ نہیں جانا اس میں سے. مطلب بھاویں تسی جو مرضی کر لو، خان صاحب کی اب سے نہیں بڑی پرانے کئی سال ہو گئے ہیں یہ عادت نہیں جاتی. اب پتہ نہیں یہ خان صاحب ہیں یا ان کے وہ سوشل میڈیا ٹیم کا ہی بندہ ہے جس نے بیٹھ کے یہ لگا دیا کہ جناب آپ جہاد کریں. اور یار سوشل میڈیا والے ہو یار تم لوگ، مطلب آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فحش ترین قسم کے ٹرینڈز کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خدا کے لیے جہاد جیسی چیز کو اپنے ساتھ تو مت ایسوسیٹ کرو. اب دنیا جہان کا فوٹو شاپ عورتوں کے حوالے سے، خواتین صحافیوں کے حوالے سے کیا کیا گند بلانی ٹویٹ کیے ہوئے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کی ٹیم کی جو ہے جہاد کریں. یہ جہاد ہوتا ہے اس طرح کا؟ خدا کے لیے اتنی مقدس چیز کو جو ہے اپنے ساتھ پر اٹیچ کریں. یہ پالیٹکس ہے، اس پالیٹکس کے اندر جو ہے آپ اپنی آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں، وہ دوسرے اپنی آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں. صرف اتنی سی بات. ابھی 2-3 سال پہلے جنرل باجوہ کی 5th جنریشن واریر بنے ہوئے تھے آپ لوگ. وہی جنرل باجوہ جن کو آج آپ گالیاں دیتے ہیں نا، آپ ان کے 5th جنریشن واریر بنے ہوئے تھے. آپ کو بیٹھ کے، آپ میں سے کئی لونڈے لپاڑوں کو بیٹھ کے آئی ایس پی آر کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے انعام و کرام جو ہے وہ دیے جا رہے تھے، اور وہ خوشی کے ساتھ اپنی تصویریں جو ہے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے تھے کہ دیکھیں جناب سانو انعام مل رہا ہے. کس گل تے؟ گالاں کڈن تے، جھوٹ بولن تے، الزامات لان تے. اس بات کے اوپر آپ لوگوں کو انعام ملتے تھے. وہ آصف غفور صاحب جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، سب کا پتہ ہے. تو یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد اس طرح ہوتا ہے؟ خدا کے لیے مطلب یہ بڑی مقدس چیز ہے، اس کو اپنے ساتھ میں اٹیچ کریں. نعیم خالد لودھی صاحب، جنرل صاحب، جناب سابق جنرل، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن 2 باتیں کافی وثوق سے کہہ سکتا ہوں. اگر پی ٹی آئی کھلے عام اداروں کے خلاف سڑکوں پر آ گئی تو سیاست ہار جائے گی. نمبر 2، اگر کوئی ادارہ کھلے عام آگے آ گیا تو ادارہ ہار جائے گا.
اور اوپر والے ایک یا دونوں واقعات ہونے کی صورت میں پاکستان یقیناً ہار جائے گا. میرے منہ میں خاک. پاک فوج کے بغیر پاکستان کا دفاع کوئی نہیں کر پائے گا, اور اتنی بڑی تعداد میں عوام کو نظر انداز کر کے پاکستان ساکت و جامد کھڑا رہے گا, 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس لیے میں نے اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ مفاہمت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں, مفاہمت اور اتفاق, آئین اور قانون کی حکمرانی پہ ہوگا. جنرل صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں بڑا مشہور ہوا کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جو ہے نا آپس میں صلح صفائی کرا دی جائے, ہو نہیں پا رہا. نصرت جاوید صاحب نے ان کے بارے میں البتہ کچھ بات کہی تھی کہ یہ جتنا امپریشن دیا جا رہا ہے وہ اتنا ان کا سر رسوخ ہے نہیں, کہ ان کی بات جو ہے وہ آرمی ہاؤس یعنی کہ آرمی چیف کی ریزیڈنٹ تک پہنچ سکے یا ان کے دفتر تک پہنچ سکے, تو اتنا ایکسیس ان کا ہے نہیں جتنا جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو لیکن گاہے بگاہے وہ یہ اس طرح کی ٹویٹس یا اس قسم کے بیانات ضرور دیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کسی طرح دونوں سائڈز کے درمیان جو ہے کوئی مفاہمت ہو جائے. گنڈا پور صاحب نے بھی جناب صوبائی اسمبلی میں کل خطاب کیا. فرماتے ہیں کہ وفاق کا بجٹ آ رہا ہے, اس میں ہمیں لگا کہ ہمارے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے تو ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. ایک تو منٹل آندے نے مطلب وہ جیسے لاری اڈے کے اوپر کھڑے ہیں اور ذرا کچھ ہوا تو انہوں نے 36 نمبر بس پکڑ کے نا سیدھا اسلام آباد کا رخ کر لینا ہے. 1 منٹ میں ہم چڑھائی کر دیں گے, ہم قبضہ کر لیں گے, ہم لانگ مارچ کر لیں گے. انہوں نے کہا جی فاٹا کے عوام پاکستان بننے سے اب تک قربانی دے رہے ہیں. فاٹا کے لوگ آتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا تھا کیوں پورا نہیں کیا جا رہا, ہم ان کو کیا جواب دیں گے, کیوں ان کا حق نہیں دیا جا رہا. ویسے حق جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی آپ نے کتنا دیا تھا؟ جب آپ لوگ وفاق میں تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, آپ لوگوں نے کتنا دیا تھا؟ انہوں نے کہا اگر ہمیں فوراً سے پہلے ان کے پیسے نہ ملے تو پھر رد عمل کے لیے تیار رہیں. دہشت گردی کے خلاف 1 روپیہ نہیں دیا گیا. گزشتہ 2 سال کا تناسب دیکھا جائے تو گروتھ 1% تک پہنچ چکا ہے. ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے تو بتایا جائے یہ پیسہ آخر کدھر جا رہا ہے. ہمیں پچھلے سال 90 ارب ملنے تھے جو صرف 60 ارب ملے ہیں. جب پیسے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا رویہ صحیح نہیں. کرائے کے معاہدے کر کے ملک کو اس حال تک پہنچا دیا گیا ہے. آج عوام نے دیکھ لیا کہ سائفر کیس بڑھ گیا, ہم ان لوگوں کو سزا دلا کر دم لیں گے. یہ بڑھ گیا جناب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ زبان استعمال کی ہے. جنہوں نے جھوٹا سائبر کیس بنایا تھا آج توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے والوں میں کوئی صدر اور کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے. وہ لوگ جنہوں نے سائبر کیس بنوایا وہ حساب کے لیے تیار رہیں, ہم حساب لیں گے. میں انہوں نہیں چھڈاں گا, انہوں نہیں چھڈاں گا. یہ گنڈا پور صاحب کا سلطان رہی موڑ جو ہے نا یہ نہیں ختم ہوتا ہے بات سے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی کارکن خدیجہ شاہ جو کہ 9 مئی کے معاملات کے اندر گرفتار ہوئی تھی, تو ان سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے سابق صدر عارف الوی اور اعظم سواتی ان کی رہائش گاہ پر پہنچے ملاقات کے لیے. خدیجہ شاہ کے ہمت و حوصلے کی داد دی. عارف الوی صاحب جو ہیں اس سے پہلے پارٹی کے جو رہنما ہیں محمود الرشید صاحب, ان کی عیادت کے لیے سروسز ہاسپٹل گئے لیکن انہیں پولیس نے ملاقات نہیں کرنے دی. پولیس نے عارف الوی صاحب کو کہا کہ جی محمود الرشید صاحب جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور متعلقہ حکام کی اجازت کے بغیر آپ ملاقات نہیں کر سکتے. تو عارف الوی صاحب نے کہا کہ جی آپ اخلاقی طور پہ میری اگر کروانا چاہتے ہیں ملاقات تو کروا دیں, اجازت دے دیں, لیکن میں پنجاب پولیس سے مجھے کوئی فیور نہیں چاہیے, اس لیے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جناب روات میں جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے وہ کافی حد تک کورٹ کے اندر بھی گئے, مقدمے بازی بھی ہوئی, اس کے اندر الٹیمیٹلی ان کو اجازت بھی مل گئی کہ آپ روات کے اندر جلسہ کریں, لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ اب غالباً سوات کے اندر کیا جائے گا, روات میں نہیں کیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ کوئی کنسٹرکشنز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں, جگہ چھوٹی ہے, تو اس لیے ہم وہاں نہیں بلکہ سوات میں کریں گے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی جو ہے اس حوالے سے ایک رائے پائی جاتی ہے کہ آخر پنجاب والی سائڈ کے اوپر یہ کیوں نہیں آ رہے. یہ بار بار کے پی والی سائڈ کے اوپر جلسے کرتے ہیں, پنجاب میں اسلام آباد میں یا پنجاب والی سائڈ پہ جلسہ کیوں نہیں کر رہے, جبکہ خان صاحب کی جو ہے واضح انسٹرکشنز ہیں. تو کوئی تو ہے پی ٹی آئی کے اندر جو مطلب کرتا دھرتا ہے اور ڈیسیجن میکر ہے جو پنجاب کی طرف جلسے نہیں کرنے دے رہا. آئی ڈونٹ نو آخر معاملہ کیا ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی اور عمران خان کی عدت میں نکاح کیس میں اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے. 25 جون کو جو ہے وہ دلائل طلب کر لیے گئے ہیں. اب 25 جون کا مطلب ہے یہ جو میں ابھی شروع کے اندر بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہ بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے جی عمران خان کی رہائی کب ہوگی, تو یہ 25 جون تو اس کی ڈیٹ پڑ گئی ہے, یعنی کہ یہ عید تو آپ نے کراس کر دی نا, تو اس مہینے کے اینڈ تک اب کہانی چلی گئی ہے ایٹ لیسٹ, اور اس سے بھی آگے جا سکتی ہے. میں تو صرف منیمم کہہ رہا ہوں آپ سے. تو ان کا اس سلسلے میں جو کورٹ ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے, اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا ان کی عدالت میں اب یہ کیس جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے, اور وہاں پہ اب یہ کیس چلے گا.
اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور عمران خان صاحب سے کے ہمسائے اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا عمران خان صدر آصف علی زرداری سے مل لیں. میرا خیال ہے صدر زرداری عمران خان کے لیے بہت سارے دروازے کھول سکتے ہیں. عمران خان کو جلدی جیل سے باہر آتا نہیں دیکھ رہا. عمران خان نے اپنے لیے خود رکاوٹیں کھڑی کی. انسان کو نرم مزاج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی. یہ عمران خان کو نقصان دے رہا ہے. بات ہر ایک سے کرو، مانو کسی کی بھی نہ. عمران خان نے کافی سخت پالیسی بنا لی ہے. یہ جج پی ٹی آئی کے نہیں، یہ جج آزاد ہیں، یہ حکومت کے ساتھ ہیں. عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے چوروں سے نہیں ملنا. عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں نہیں ٹوٹتا. تو یہ جناب انہوں نے کہا ہے. ایون اعتزاز صاحب کو بھی لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ابھی کوئی زیادہ جلدی باہر نہیں آئیں گے، اور مشورہ دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ آپ ہاتھ شاتھ ملائیں. پنجاب اسمبلی میں جناب ایک بڑی اگلی قسم کی صورتحال ہوئی. حکومتی رکن مشتبہ شجاع الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ امتیاز کے درمیان بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. مشتبہ شجاع الرحمان نے شیخ امتیاز کو شٹ اپ کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ اس شخص کو کہیں آرام سے بیٹھے ورنہ اس کا میں منہ توڑ دوں گا. تلخ کلامی کے بعد ایوان میں کافی شور شرابہ شروع ہو گیا. مشتبہ شجاع الرحمان اور شیخ امتیاز ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سیٹوں سے اٹھے، تاہم بعد میں دونوں جماعتوں کی جانب سے معاملہ حل کر لیا گیا. مشتبہ شجاع الرحمان نے بعد میں ایوان میں معذرت کی. انہوں نے کہا جو میں نے جو بھی غلط الفاظ استعمال کیے میں اس پہ معافی مانگتا ہوں. جبکہ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے بھی کہا کہ ہم بھی حکومت سے معافی مانگتے ہیں اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے. تو یہ کچھ اگلی سینز جو ہیں وہ دونوں کے درمیان ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جاوید ہاشمی صاحب کی جناب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے اور حکومت مخالف تحریک کی حمایت کرنے کی انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے جاوید ہاشمی سے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اینکر پرسن ہیں جنہیں 50 لاکھ روپیہ جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے. بیسکلی ایک پاکستانی نژاد امریکی ٹیک انٹرپرینور ہیں. یہ مرتضی علی شاہ صاحب نے جنگ میں خبر دی ہے. ضیاء چشتی صاحب، تو انہوں نے ایک میگزین ہے نیریٹیوز اور اس کے ایڈیٹر ہیں عامر ضیاء صاحب. وہ ایڈیٹر بھی ہیں، وہ اینکر پرسن بھی ہیں، وہ ٹیلی ویژن کے اوپر تجزیہ بھی دیتے ہیں. ان کے خلاف ہتک عزت کا بڑا مقدمہ جو ہے انہوں نے جیت لیا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج لاہور محمد فرحان نبی نے فیصلہ سنایا کہ چشتی کو بغیر کسی بنیاد کے بددیانتی کی وجہ سے بدنام کیا گیا. جج صاحب نے کہا کہ میگزین نیریٹیوز نے اپنے دفاع میں کوئی معتبر ثبوت پیش نہیں کیا جس سے چشتی کو شدید نقصان پہنچا. عدالت نے ضیاء چشتی کے حق پہ 50 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایڈیٹر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس مضمون کے حوالے سے اپنے میگزین میں معافی کے ساتھ وضاحت جو ہے وہ شائع کریں. نیریٹیو میگزین نے چشتی کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے تھے. ان کی ساکھ کو زہریلا قرار دیا تھا اور ان کے خلاف برکرداری اور سیکیورٹیز اور دیگر کارپوریٹ قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات کا حوالہ دیا گیا تھا. تو یہ کیس جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.